السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے صبر، ڈسپلن اور آزادی کشمیر۔ ہم گھر میں کل 3 بڑے تھے، ایک دادا، ایک دادی اور ایک بہو اور ایک ارسلہ۔ اور ارسلہ بڑی بیمار تھی، 2 برس کی عمر کی ایک نہایت پیاری خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی۔ اسے شدید بخار تھا اور موسم یہی سردیوں کا تھا۔ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اور ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، بڑی اینٹی بائیوٹک دی تھیں لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ ارسلہ بڑی بے چین تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑی تیز تھی۔ وہ صرف دادا کے ساتھ چمٹ کر ہی تھوڑی دیر آرام کر سکتی تھی۔ میں اس وقت جوان تھا، ابھی 60 برس عمر کا نہیں ہوا تھا، ابھی 5 ماہ کم تھے اور میں تگڑا تھا۔ ارسلہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی جس طرح چٹان پر کوئی مینڈک چپکا ہوتا ہے۔ میں پیچھے کی طرف جس قدر بھی زاویہ بنا سکوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہوتا یا عمودن تو پھر وہ رونے لگتی تھی۔ اتنی دیر تک پیچھے کو جھک کے کھڑے رہنا کافی مشکل تھا، لیکن اس کی خوشنودی اور آرام مقصود تھا۔ اتنی سردی میں اس کا پسینہ اس کی ناک سے اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ میرے نیلے کرتے پر اور بڑے بڑے چٹاک پڑ رہے تھے اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ میرے کرتے کا رنگ کچا ہے۔ جب بھی قطرہ گرتا مجھے اور تکلیف ہوتی، اور دوسرے اپنے کرتے کی بھی کہ اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کیفیت سے ہم گزر رہے تھے۔ رات کے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک کرسی پر بیٹھتا ہوں جس کی ڈھو یعنی سہارا ذرا سلانٹ ہو تو ارسلہ اسی طرح میرے سینے کے اوپر آرام سے لیٹی رہے، کیونکہ وہ اپنی ماں پر اعتماد کرتی تھی، نہ اپنی دادی کے پاس جاتی تھی، اپنے بستر پر نہیں لیٹتی تھی۔ آپ ایسا کریں کہ میں کرسی پر بیٹھتا ہوں اور مجھے ٹی وی لگا دیں اور اس کی آواز بند کر دیں، تصویریں گزرتی رہیں گی، میں دیکھتا رہوں گا اور میرا دل لگا رہے گا۔ اس زمانے میں ٹی وی رات 12 بجے تک چلنے لگا تھا۔ وہ وقت بھی گزر گیا اور میں اور ارسلہ ایک کمرے میں بیٹھے رہے۔ میری بیوی بڑی پریشان تھی اور ارسلہ کی ماں بھی۔ میرا بیٹا بھی بار بار آتا اور کہتا کہ ابو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اس کی تکلیف کا خیال ہے کہ میں اس کی کیسے مدد کروں کہ اس کی تکلیف کسی طرح سے ذرا سی کم ہو جائے، اور مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میں اپنے عہد کا بڑا لائق آدمی تھا، لائق پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے نہیں، میری ہابی بھی تھی کہ میں مشینوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ اس عمر میں اپنی گاڑی کا تیل گھر پر بدلتا۔ آپ تو تیل تبدیل کروانے جاتے ہیں، میں گاڑی کے نیچے لیٹ کر بڑے رینج سے کھول کر ڈبہ رکھ کے تیل بدلی کرتا تھا۔ میں پرانی ٹوٹی پھوٹی سولڈر وائر کو ٹانکے ٹچ لگا کر بچوں کو لوکل ریڈیو سیٹ بنا دیتا تھا، لاہور اسٹیشن بجتا تھا اس کے اوپر۔ میں نہایت سینسیٹیو ٹرانزسٹر کو بغیر گیلے کپڑے میں پکڑے ٹانکے لگا دیتا تھا اور ٹھیک رہتا تھا۔ یہاں میں پریشان تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور میں کئی دفعہ ایسی کفر کی سی حالتوں میں سے گزرا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہے، ایسا کس لیے ہے؟ اور وہ میری بہت پیاری پوتی تھی اور ہمیں ڈر تھا کہ اگلا بیٹا نہ ہو جائے، مجھے کم از کم ڈر تھا۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بہت سے بیٹے تھے اور ہمیں آرزو تھی کہ پوتیاں ہوں۔ میں نے کہا اللہ میاں مجھے پوتی سے نواز، اور پھر اللہ کی مہربانی ہوئی، جب ارسلہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام ارسلہ رکھا، یعنی ارسال کی ہوئی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ دیکھ میں کیسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ خاص صلاحیت دی ہے۔ میں اب اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں اور وہ چھوٹا سا مینڈک میرے سینے کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، ان میں کچھ مثبت بھی تھے، کچھ منفی بھی، اللہ کے شکرانے کے بھی اور ناراضگی کے بھی، عجیب و غریب خیالات، اور اس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا جب میں روم میں رہتا تھا اور میں یونیورسٹی جاتا تھا تو صبح ناشتے میں ہر روز میں ایک چیز سینڈوچ لیتا تھا۔ وہ 5 روپے کا ملتا تھا اور چائے میں اپنے کمرے میں بنا لیتا تھا۔ وہاں چائے کا رواج نہیں ہے، کافی پی جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ 5 روپے کا تو بڑا مہنگا ہے، اس میں تھوڑا سا چیز اور 2 سلائس ہوتے ہیں، اور وہاں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں ہر روز سستے بھاؤ ایک سینڈوچ تیار کر سکتا۔ میں نے ایک دن یوں کیا کہ وہاں سے 2 سلائس لیے، 8 آنے کے 2 سلائس اور 8 آنے کا ہی تقریباً چیز کا ٹکڑا، اور اب اوپر کمرے میں آ گیا۔ میں ٹھنڈا کھانے کا عادی نہیں تھا، گرم کھانے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اسے گرم ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اس جگہ کے اوپر رکھا جہاں میں اپنی ٹائی اور سوٹ استری کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اس جگہ کے اوپر رکھا جہاں میں اپنی ٹائی اور سوٹ استری کیا کرتا تھا۔ میں نے استری گرم کی اور اسے ان سلائس کے اوپر رکھا، جس سے بہترین چیز سینڈوچ تیار ہو گیا، اور اب مجھے وہ 1 روپے کا پڑنے لگا۔ آپ کو بھی بتا دوں کہ استری سے چیز سینڈوچ بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سوچی تو میں نے کہا میں ارسلہ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ بھی بہت وابستہ تھا
جو بھی چیز لینی سب سے پہلے اس کا مینول مطالعہ کرنا کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کے مطابق ہی اسے استعمال کرتا تھا۔ لاہور میں سب سے پہلے ٹیپ ریکارڈر جس میں آواز بھرتے ہیں وہ میں نے ہی خریدا تھا، وہ اس وقت یہاں کے اسٹوڈیوز میں بھی نہیں تھا۔ اتنا شوق تھا ان چیزوں کا کہ میں سوچ رہا تھا اللہ مجھے معاف کرے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مینول کیوں نہیں آتا۔ میری آرزو تھی کہ دل کی پکار تھی کہ یا اللہ اس کا بھی کوئی مینول ہو اور میں دیکھوں کہ کہاں خرابی ہے، یہاں ٹانکا لگانا ہے، یہاں نئے سرے سے پیچ کسنا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے کھیلنے لگے گی۔ لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا جو اس کے جسمانی عارضوں کو دور کر سکے۔ ایک مینول آتا ضرور ہے جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے۔ نبیوں نے بتایا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ہم کو تو اللہ نے بنا دیا، بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا، اور جب ہم بن گئے تو ہم نے پوچھا کہ اے کوزاگر، تو نے یہ کوزا بنایا ہے، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا پرچہ ترکیب استعمال نبیوں کے ذریعے دیا ہے، تو اس کے مطابق کر لو۔ جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ اس پر توجہ ترکیب استعمال کو استعمال میں لے آتا ہے، جو ہمارے جیسا کوتاہ بین ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بھی غور کرتا رہا، لیکن پوتی کو کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایسے ہی دوسری رات آ گئی۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹانکا لگانے یا گاڑی کا تیل بدلنے کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کسی مینول ہینڈلنگ سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ دونوں دادا پوتی کو ایک صبر کی تلقین دی جا رہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے انسان کیسے گزرتا ہے اور گزر سکتا ہے، اور اسے کیسے گزرنا چاہیے۔ اس میں غصہ بھی آتا ہے، آدمی چڑھتا بھی ہے، اور وہ کہتا ہے وائی می۔ میری پوتی جب کسی سے چڑھتی ہے تو کہتی ہے دادو وائی می۔ میری پوتی نے تیزی، بلکہ بہت ساری تیزی کو اپنا لیا ہے، لیکن صبر انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے، اور یہ کس طرح سے انسان کو ادب کی تعلیم دیتا ہے اور ایک ایسی ترکیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی جانب آتا ہے۔ میں، آپ اور ہمارا ملک اس لیے پسماندہ ہے کہ ہم میں ڈسپلن نہیں ہے، ہم منظم نہیں ہیں۔ ٹورنٹو ریڈیو کی بہت خوبصورت آواز یوری انڈر یونامی اناؤنسر ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب میں کینیڈا میں تھا تو میں نے اس کا ایک کیسٹ سنا، وہ بہت حیران ہے، کہتا ہے کہ وہ سورہ روم سن کر مسلمان ہوا، جس میں ہے کہ دنیا نے یہ کہا ہے کہ ایران فتح ہو گیا، اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ غلط ہے، رومی ہارے نہیں، فتح یاب ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 6 دن کے بعد ہی پانسا پلٹ گیا اور رومی فتح یاب ہو گئے۔ یوری کے دل پر بھی کچھ ایسی گزری کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ خیر، میں یوری سے ملنے گیا اور اس سے کہا کہ تم اسلام کو کیسے دیکھتے ہوگے؟ کہنے لگا دا فیوچر آف ورلڈ از اسلام، اٹ بلانگس ٹو اسلام۔ میں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد، کوئی منطق نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے۔ اسلام ایک اور طرح کا مذہب ہے، تم لوگ اس کو نہیں سمجھو گے، تم نے پتہ نہیں کیوں یہ مذہب اختیار کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا جب امریکہ کے 2000 سنہرے بالوں والے گورے مسلمان ہو جائیں گے، کالے نہیں، اور 1000 کینیڈین کے مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا قافلہ چل نکلے گا اور ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری تعداد تو ماشاءاللہ اکیلی ہی 14 کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں، سوری، آپ غیر منظم ہیں، اور ایسے غیر منظم لوگ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تب میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی اسلام کی فتح ہوگی، کبھی ہوگی۔ میں، آپ شاید اس وقت نہ ہوں، لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو تم اکیلے ہی کامیاب رہ جاؤ گے دنیا داری میں بھی، اور جب یہ وقت آئے گا تم گورے ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا کیا کریں، بس اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا حصہ کچھ نہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم پھر ایسے کرنا، تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچی آواز میں کہنا آئی ایم آلسو مسلم، تو ہم تم سے کہیں گے اچھا۔ جلی بسترا اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تم سے ہونا تو کچھ نہیں، ڈسپلن تم میں ہے نہیں، تم ناچ سکتے ہو یا رو سکتے ہو، یا قتل ہو سکتے ہو یا قتل کر سکتے ہو۔ اللہ صبر سکھاتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر محسوس کیا ارسلہ بڑی ہو گئی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ وہ 18 برس کی ہے۔ وہ نیوکلیئر فزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ، تمہیں پکڑ ہی نہ لے۔ باہر کیف یہ ایک تیسری بات ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں دادا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری کا ہے، کہ کیا کیا جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، خیر کوئی گل نہیں، اللہ نے کیا ہے تو پھر صبر ہی کر لیں گے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو ڈسپلن نہیں سکھاتا۔
میں اس دکھ میں سے گزرتا تھا کہ پھر اللہ نے فضل کیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں دفتر آیا ہوا تھا کہ میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ ارسلہ کا بخار اتر گیا ہے اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ نے اس کے لیے بہاولپور سے منگوائے تھے ان سے کھیل رہی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کا بخار اچانک کیسے اتر گیا۔ میں اس وقت دفتر میں سارا کام چھوڑ کر بھاگا آیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں، اور یہ خداوند تعالیٰ جو آپ نے درس دیا ہے، میں معلوم نہیں کہ ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، مجھے اس کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اس طرح آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک بھی خدا نے مجھے ارسال کیا تھا۔ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے، یہ اس کی مہربانیاں تھیں۔ یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے وسائل کے ساتھ اتنے خوبصورت موسموں والا، ایسے پھلوں پھولوں والا ہمیں مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب میں دکھ کی بات آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے اتر نہیں سکی ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ لپٹی ہے، اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض، پامال، خوار، پریشان اور درد مند کشمیر کے لیے اپنا سینہ پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گزر سکے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، کشمیر آج سے دکھوں میں نہیں گھرا۔ یہ بڑے طویل عرصے سے ڈوگرا راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جس قدر محبت کرنی تھی وہ ہم کر نہیں سکے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کے لیے درد محسوس کیا، لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی ارسلہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے، ویسے ہم نہیں کر سکے۔ بڑی آرزو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو ایسی محبت عطا نہیں کر سکتے، وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ اگر اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کریں تو بہت کچھ ممکن ہو جائے۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا۔ ہم نے اپنی اپنی زندگی، ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی 9 بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے 10 برس میں 1000 نئی قبریں بن چکی ہیں۔ تو اس پر کچھ گزری ہے نا، کچھ ہوا ہے۔ ہم جذباتی، روحانی، نفسیاتی اور قلبی اثر یقیناً ڈال سکتے ہیں، اور جب ہم سب مل کر ایسا کریں گے اپنے خالی لمحات میں، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر ہر گھر میں یہ ٹیلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں، جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کئی دنوں کا میرے دل پر بوجھ تھا جو میں نے آج آپ کی خدمت پر بیان کر کے اتار دیا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔